برے صغیر کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو وقت کی گرد میں دبنے کے بجائے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک درخشاں نام ہے کنگ آف دی بار چودھری مانک خان بوسال، ایک قبائلی سردار، عوامی منصف، نڈر رہنما اور مجاہد آزادی، جنہوں نے طاقتور سامراج کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا۔ چودھری مانک خان بوسال 1872 میں ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال کے گاؤں چھنی ہاشم بوسال میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب یہ علاقہ ضلع شاہ پور کی تحصیل بھیرا کہلاتا تھا۔ وہ چودھری مراد خان بوسال کے فرزند تھے اور ایک معزز زمیندار خاندان میں آنکھ کھولی، مگر دولت اور حیثیت نے ان کے مزاج میں غرور پیدا نہیں کیا۔ بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں قیادت، انصاف اور عوامی خدمت کے آثار نمایاں تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ٹبہ مانک بوسال کی بنیاد رکھی، جہاں ایک شاندار ڈیرا تعمیر کیا گیا۔ یہ ڈیرا صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا، بلکہ پورے گوندل بار کے لیے انصاف کا مرکز بن گیا۔ دن رات یہاں فیصلے ہوتے، زمینوں کے تنازعات ہوں یا خاندانی جھگڑے، مظلوم انصاف لے کر لوٹتا۔ لوگ سرکاری عدالتوں کے بجائے چودھری مانک خان بوسال کے فیصلوں پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، کیونکہ یہاں انصاف تول کر میزان میں رکھ کر دیا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت عاجزی اور وقار کا حسین امتزاج تھا۔ وہ نہایت سخی، مہمان نواز اور درد مند انسان تھے۔ غریب، یتیم، بیوہ یا مجبور، جو بھی ان کے در پر آیا مایوس واپس نہ گیا۔ وہ لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک مسئلہ حل نہ ہو جاتا۔ چودھری مانک خان بوسال جہلم سے راوی تک کے مسلمہ قبائلی سردار مانے جاتے تھے۔ وہ شاہانہ مگر سادہ طرز زندگی کے حامل تھے۔ بلند دستار، روایتی لباس، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور ہمراہ قبائلی جوان۔ جب وہ کسی علاقے سے گزرتے تو قافلہ بنتا چلا جاتا اور لوگ احتراماً استقبال کے لیے نکل آتے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم نے برطانوی حکومت کو شدید دباؤ میں ڈال دیا۔ سامراج نے بر صغیر کے زمینداروں سے فوجی رنگروٹ طلب کیے۔ بہت سے لوگوں نے مراعات کے بدلے یہ مطالبہ مان لیا، مگر چودھری مانک خان بوسال نے صاف انکار کر دیا۔ 1940 میں جب یہ مطالبہ دوبارہ دہرایا گیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ برطانوی جنگ کے لیے ایک بھی سپاہی فراہم نہیں کریں گے۔ یہ انکار اس قدر غیر معمولی تھا کہ وائسرائے ہند لارڈ نلت کو خود ٹبہ مانک بوسال پہنچا۔ اس دن سینکڑوں مسلح قبائلی جوان ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار تھے۔ طویل انتظار کے بعد جب چودھری مانک خان بوسال شاہانہ انداز میں نمودار ہوئے تو پورا پنڈال گونج اٹھا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے دو ٹوک انداز میں سامراجی مطالبہ رد کر دیا۔ یہ لمحہ تاریخ بن گیا۔ وائسرائے ہند نے ان کی بے مثال جرأت، خودداری اور قبائلی اثر و رسوخ کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں کنگ آف دا بار کا خطاب دیا۔ یہ واقعہ برطانوی اخبارات میں شائع ہوا اور پورے بر صغیر میں مشہور ہو گیا۔ بعد ازاں برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل کی جانب سے گوندل بار کو علیحدہ ریاست بنانے کی پیشکش بھی کی گئی، مگر چودھری مانک خان بوسال نے اسے ٹھکرا دیا۔ ان کا واضح موقف تھا، ہم کسی نیم خود مختار ریاست کے نہیں، مکمل آزادی کے خواہاں ہیں۔ وہ مسلم لیگ کے حامی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر تحریک پاکستان کے لیے مالی اور عملی تعاون کیا اور مسلم لیگ فنڈ میں خطیر رقم دی۔ 1965 میں عوام کے اصرار پر انہوں نے ویسٹ پاکستان اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا اور آزاد حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ اسمبلی میں انہوں نے عوامی مسائل اور علاقائی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ 5 جولائی 1976 کو کنگ آف دا بار چودھری مانک خان بوسال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی جرأت، انصاف اور خودداری کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اصل بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹ جائے، مظلوم کا ساتھ دے اور حق کے لیے تاریخ کا رخ موڑ دے۔